الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سن 6 ہجری اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے ہجرت کیے ہوئے 6واں سال، اس سال آپ نے ایک غزوہ کیا جس کو غزوہ قریسی کے نام سے جانا جاتا ہے. اس غزوہ کے اندر جو کہ مسلمانوں کو پتا تھا کہ فتح مسلمانوں کی ہوگی کیونکہ وہ قبیلہ کمزور ہے، تو مسلمانوں کے ساتھ بہت سارے منافق بڑی تعداد میں وہ بھی ساتھ ہیں، کیونکہ منافق یہ وہ گروہ ہے کہ جو مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کی سب سے نیچے والی جو تہہ ہوگی نا، اس کے اندر ابو جہل نہیں ہوگا، اس کے اندر منافق ہوگا. یعنی کہ باقی کافر اوپر اور جو منافقین ہوں گے وہ سب سے نیچے. کیوں؟ کافر ہوتا ہے وہ دشمن ہے مسلمانوں کا، سب کو پتا ہے. کافر نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، اللہ کے آخری نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے، وعدے پکڑا، ہم نے اس کے دشمنی کر دی. لیکن ایک وہ بندہ جو ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج پہ بھی جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے. یہ بڑا خطرناک ہے. اس سے بچنا بہت مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون پوری سورت ان کی علامات کی نازل کی اللہ تعالیٰ. اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر،
سورہ احزاب کے اندر، سورہ انفال کے اندر اور دوسری سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان کی نشانیاں بتائی ہیں تاکہ مسلمان ان نشانیوں کو دیکھ ان سے بچ سکیں۔ تو منافقین بڑی تعداد میں اس غزوے میں گئے کیونکہ انہیں مطلب یہی ہوتا تھا کہ چلو کچھ نہ کچھ مال غنیمت مل جائے گا، ہمارا کام کر جائے گا، مقصد تو دنیا حاصل کرنا ہوتا۔ لیکن جب بہت دور کا غزوہ ہوتا تو پھر یہی لوگ بہانے بناتے تھے، جس طرح کہ آپ غزوہ تبوک کے بارے میں جانتے ہیں تو لمبا سفر ہے، تقریباً 1 مہینے کی سفر مسافر اور اونٹوں کے سفر پہ شدید گرمیاں، فصلیں پکی ہوئی، اس موقع پر ان لوگوں نے جو بہانے بنائے وہ حدیث میں ذکر۔ کوئی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرا گھر اکیلا ہے، کوئی کہنے لگا کہ میری طبیعت خراب ہے، کوئی کہنے لگا کہ میرے بچوں کی طبیعت خراب ہے، کوئی کسی طرح۔ اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ تھا کہ یہ اندر سے بے ایمان ہے، صرف نعوذ باللہ پیغمبر کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہری طور پر بہانے کرتے۔ اس غزوے کے اندر مسلمانوں نے جب سفر کیا اور غزوے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو واپسی پر جب پڑاؤ ڈالا جاتا ہے ایک راستے میں تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہے کہ مجھے حاجت محسوس ہوئی، حاجت ضروریہ، تو میں قافلے سے تھوڑی الگ چلی گئی۔ پیچھے سے قافلے کا کوچ کا ٹائم آ گیا تو اعلان کر دیا گیا کہ قافلے کو اب چلنا ہے، تو لوگ اونٹوں پر کجاوے گھسنے لگے، اپنا سامان وغیرہ رکھنے لگے، سفر شروع ہو گیا۔ امی عائشہ جس کجاوے میں تھی وہ صحابہ کرام جو کہ کجاوے کے ارد گرد پردہ لگا ہوتا ہے، تو صحابہ کرام نے یہی سمجھا کہ امی عائشہ اندر موجود ہے، انہوں نے کجاوے کو اونٹ پہ رکھا، اونٹ کو اٹھایا اور سفر شروع کیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حدیث کے اندر آتا ہے، امی عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ اس وقت میں بالکل کمزور جسم کی مالک تھی اور ابتدائی عمر اور بالکل پتلا کمزور جسم، تو اتنا بزرگ نہیں تھا کہ پالان اتارتے ہوئے کجاوا یا رکھتے ہوئے اتنا زیادہ بوجھ محسوس ہو۔ تو صحابہ کرام کو یہ مبارکہ لگا کہ ہماری ماں اندر موجود ہے، انہوں نے کجاوا رکھا ہوں، چل پڑے۔ امی عائشہ کہتی ہے کہ میں جب حاجت سے فارغ ہو کر واپس آنے لگتی ہوں تو اچانک میرا یہاں توجہ جاتی کہ میں نے جو ہار پہنا ہوا تھا وہ ہار نہیں، تو کہیں وہ گر گیا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہار پہنا ہوا تھا وہ اپنی بہن سے ادھار لیا، جناب اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن، ان سے ادھار لیا۔ اور عورتوں کو فطری طور پر زیورات سے پیار ہوتا ہے، ہر عورت چاہتی ہے کہ میرے پاس زیور ہو، میں جہاں کہیں آؤں جاؤں تو زیور پہن کے جاؤں، خوبصورت بنوں۔ امی عائشہ نے وہ زیور پہنا ہوا تھا، تو اب وہ زیور ایک تو تھا بھی مستعار، ادھار اپنا بھی نہیں تھا، اور پھر گر گیا۔ تو امی عائشہ کہتی کہ میں واپس چل پڑی اس کو ڈھونڈنے کے لیے، ڈھونڈتی رہی، کچھ دیر لگی ڈھونڈنے میں، وہ ہار تو مجھے مل گیا۔ لیکن جب میں وہاں آئی جہاں میرا کجاوا موجود تھا، میں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سارا قافلہ وہاں سے کوچ کر رہا ہے۔ اللہ، میں انتہائی پریشان کہ قافلے والے چلے گئے، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی چلے گئے، صحابہ کرام چلے گئے۔ بہرحال میں اب اس انتظار میں کہ کوئی نہ کوئی ضرور اللہ تعالیٰ بندوبست کرے گا، میں اسی جگہ پر ٹھہر گئی جس جگہ میں نے پہلے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اور یاد رکھیے یہ ایک بڑے زبردست امی عائشہ نے یہاں سبق دیا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کہیں سفر میں ہیں اور دوست سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور وہاں سفر میں آپ اس اپنے دوست سے جدا ہو جاتے ہیں، تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، جس جگہ آپ وہاں پہلے گئے تھے اسی جگہ پر ہی رہیں، کیونکہ جو آپ کو جاننے والا ہے وہ تلاش کرتا کرتا اس مقام پر ایک مرتبہ ضرور آئے گا
جس مکان پر آپ پہلے ملے تھے. اپنی عائشہ کو بھی پتا تھا کہ چونکہ میرا یہاں پڑا ہوگا تو ضرور کوئی نہ کوئی یہاں آئے گا. جب انہیں پتا چلے گا اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی پاک کی عادت مبارکہ تھی کہ لشکر کے پیچھے ایک بندہ رکھتے، کیونکہ لشکر کافی دور دور تک لوگ پڑاؤ ڈالتے، اونٹوں کو بٹھاتے، سوار اتارتے، کافی لمبا چوڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو نبی پاک پیچھے ایک صحابی کو رکھتے کہ جب قافلہ کوچ کر جاتا ہے تو کسی نہ کسی کا سامان بھی گرایا جاتا ہے. تو ایک بندے کی نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ پیچھے سے دیکھ بھال کرتا ہے، اگر کسی کو کوئی چیز گری پڑی ہے تو اٹھاتا ہے تاکہ اس کو مل جائے. تو پیچھے جو شخص تھے ان کا نام تھا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ. یہ نبی پاک کے صحابی اور اللہ کے رسول نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ پیچھے رہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں حسب روٹین جب چلتا ہوا آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھے پرچھائی سی محسوس ہوئی، جس طرح کوئی انسان لیٹا ہوا ہے. اور میں نے جب قریب آ کر دیکھا تو وہ ہماری ماں جناب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کیونکہ پردے کے اترنے سے پہلے میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہوا تھا. پردے کا حکم اترا 5 ہجری کے اندر، اور یہ جو واقعہ پیش آیا یہ سن 6 ہجری کے اندر. تو چونکہ پردے کا حکم اتر چکا تھا تو امی عائشہ کو میں نے جب دیکھا تو میں نے انتہائی افسوس کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، سارا قافلہ چلا گیا اور ہماری ماں پیچھے رہ گئی. تو میں نے افسوس سے زبان سے صرف اتنا لفظ نکالا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ یہ بھی حکم ہے کہ جب بندے کو کوئی پریشانی آئے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی آپ پلے باندھ لیں، جب بھی کبھی کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے تو آپ یہ کلمہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑھ کر پریشانی کیا ہو سکتی تھی کہ سارا قافلے چلے جائیں اور امی عائشہ پیچھے اکیلی رہ جائیں، تو بڑی پریشانی کی بات تھی. تو میں نے جب پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون تو میری آواز امی عائشہ کے کانوں میں پڑی تو اچانک اٹھ بیٹھی. تو امی عائشہ فرماتی ہے فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے جو بڑی سی چادر کی ہوئی تھی جلدی جلدی اپنے چہرے کو چھپا لیا. سبحان اللہ. یہ حیا والی عورتیں ہوتی ہیں جو غیر مرد کو دیکھ کر اپنا چہرہ چھپا لیتی ہیں، پردہ کر لیتی ہیں. یہ بھی پتہ چلا کہ چہرے کو بھی ڈھانپنا چاہیے، چہرے کا پردہ. اور یہ لفظ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جب اس کے لفظ میرے کانوں میں پڑے فخمرت وجہی، تو میں نے فوراً اپنے چہرے کو چھپا لیا بجلبابی، اپنی بڑی چادر کے ساتھ. جو بڑی چادر جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جس کے اندر پوری عورت اپنے آپ کو لپیٹ لیتی ہے، بڑی چادر ہوتی ہے، اس کے ساتھ میں نے اپنے چہرے کا پردہ کر لیا. اب جناب صفوان نے اور کوئی مجھ سے بات نہیں کی، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے اونٹ بٹھایا، میں اونٹ کے اوپر سوار ہوئی اور ہم چل پڑے. چلتے 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 ہم قافلے کو پہنچے تو دوپہر کا ٹائم تھا، یعنی رات گزر چکی، دوپہر کا ٹائم ہے اور آگے بھی ابھی مدینہ سے دور ہے قافلہ. دوپہر کا ٹائم کچھ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے صحابہ کرام نے. تو میں بھی وہاں اللہ کے رسول کے ساتھ وہاں مل گئی. اب لوگ جو اس قافلے کے اندر منافق تھے، اللہ رسول کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن، نبی پاک کے دشمن، تو وہ تو ایسے موقعوں کی تلاش کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات بنے، موقع ہاتھ آئے جس سے ہم نعوذ باللہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوائیں، ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو، کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں جھگڑیں، ان کا اتحاد ختم ہو. تو ایک بدبخت جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، رئیس المنافقین، جو منافقوں کا بڑا، جس کو اللہ کے رسول سے عداوت تھی، اس نے یہ باتیں شروع کر دی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. امی عائشہ پیچھے اکیلی، امی تو میں کہہ رہا ہوں تو ادب بھی نہیں کرتا تھا، وہ تو بہت بڑا دشمن تھا. تو پیچھے امی عائشہ کا رہ جانا اکیلے، تو ایسی بات ہے کہ ہم تو وہ زبان سے کہتے بھی.
اور ہمیں ضرورت بھی نہیں. یعنی طوفان کھڑا کر دیا اور صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرنے لگ گئے. اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو بکر صدیق ہے، ان کا بڑا تھا. اس طرح اس شخصیت کو نعوذ باللہ ایک پر تہمت لگا کر میں کئی چیزیں حاصل کر سکتا ہوں. نبی نعوذ باللہ نبی کی بھی ادبی ہے، ابو بکر صدیق کی بھی ادبی ہے، صحابہ کرام کے درمیان غلط کر کے تو بڑی باتیں کی. ابھی عائشہ کو والد شیخ کا نہیں پتا تھا. امی عائشہ فرماتی کہ ہمارا قافلہ مدینے پہنچ گیا، میں گھر آ گئی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے بخار ہو گیا، میری طبیعت خراب ہو گئی کافی زیادہ. مجھے یہ نہیں پتا کہ باہر ماحول کے اندر کیسی کیسی باتیں ہو رہی. مجھے تو صرف یہی پتا تھا کہ میں پیچھے رہ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں واپس پہنچ گئی قافلے کے اندر. تو ایک رات امی فرماتی ہیں کہ ہم قضائے حاجت کے لیے باہر نکلے، کیونکہ یہ بیت الخلا اب گھروں میں عام ہوئے. پہلے اس طرح گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، لوگ باہر چلے جاتے تھے. اور آج بھی عام طور پر دیہاتوں کے اندر ایسا ہی ہے کہ یہ واش روم نہیں ہے، لوگ باہر چلے جاتے ہیں. تو ہم ایسا کہتے ہیں کہ میں بھی قضاء حاجت کے لیے باہر چلی اور میرے ساتھ ایک عورت تھی، جو عورت جناب مصطح رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ تھی، ام مصطح. وہ میرے ساتھ چلی، ہم چلتے جا رہے ہیں. اچانک چلتے چلتے یوں بنا کے مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ان کی چادر میں پاؤں الجھ گیا. چلتے چلتے الحمدللہ بڑی چادر ہوتی تھی، پاؤں پہ ڈھانپ کر چلتی تھی عورتیں الحمدللہ. اس چادر میں جب پاؤں الجھا تو مصطح گر گئی. جب وہ گری نا تو زبان سے ایسی بات کی کہ میں سن کر بڑی حیران رہ گئی. ابو عائشہ فرماتی ہے کہ وہ جو بھی گری تو کہنے لگی اللہ برباد کرے مصطح کو. مصطح ان کا بیٹا ہے، لیکن ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہہ رہی کہ اللہ برباد کرے ان کو. امی عائشہ فرمانے لگی رضی اللہ تعالی عنہ اتصدقین رجلا شہد بدرا، کہ اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہو، اپنی زبان سے کیا کہہ رہی ہو. اس بندے کو آپ پورا بھلا کہہ رہی ہیں کہ جو بدر میں حاضر ہوا تھا. یعنی مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بدر میں حاضر ہوئے تھے. بدری صحابہ کا بڑا مقام ہے. بدری صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، کہ آج کے بعد تم جو چاہو متی کرو، میں نے جنت کو تمہارے لیے پکا کر دیا. کتنا مقام ہے بدر والے صحابوں کا، جن میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، جناب عثمان بھی ہیں، جو کہ پیچھے رہ گئے تھے لیکن اللہ کے رسول نے ان کو باقاعدہ شامل چنا فرمایا. تو اتنا بڑا مقام. تو ابھی ایسا یہ سن کر حیران رہ گئی کہ جب ایک بدری صحابی کو وہ برا بنا کہہ رہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو بندہ بدری صحابہ کرام کو برا بلا کہتا ہے، ان کی پگڑی اچھالتا ہے، ان کی تقدیس کرتا ہے، ان کی عزت نہیں کرتا، اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. تو جب امی عائشہ نے فرمایا کہ اے ام مصطح یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، تو وہ اب ناراض ہوئی اور کہنے لگی کہ عائشہ تجھے پتہ نہیں کہ وہ تیرے بارے میں اس نے کیا بات کی ہے. امی عائشہ فرمانے لگی کہ میرے بارے میں اس نے کیا بات کی ہے. تو پھر وہ ساری ام مصطح نے وہ سٹوری سنائی کہ آپ پیچھے رہ گئی تھی، آپ کا ہار گر گیا تھا، پھر آپ قافلے ملے تو لوگ آپ کے بارے میں عجیب باتیں کر رہے ہیں، اور لوگ جو کرتے رہے اور باتوں کے اندر میرا بیٹا بھی شامل ہو گیا ہے. اور اس نے بھی کہا کہ شاید ایسا ہو، شاید ایسا ہو. تو پھر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری طبیعت تو پہلے بھی خراب تھی، بیمار تھی، لیکن جب میں نے سنا میری پاؤں سے تو زمین نکل گئی. میں نے سوچا یہ کیا معاملہ ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس گھر آتی ہیں تو وہ اب چونکہ بات کھل چکی تھی، امی عائشہ بھاگ گئی کہ میں خود سوچتی ہوں کہ نبی پاک کا بھی میرے ساتھ وہ رویہ پہلے والا نہیں. نبی پاک آتے ہیں بس سرسری طور پر پوچھتے ہیں کہ عائشہ طبیعت کیسی ہے، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، بس چپ کر کے چلے جاتے ہیں. تو وہ تعلق جو قربت والا، پیار والا، اس کے اوپر تھوڑا تناؤ ہے، کھچاؤ ہے. مجھے بھی محسوس ہو گیا کہ اچھا عجیب بات ہے. میں تو اب رونے لگ گئی جب ایک معصوم عورت، پاک دامن عورت، اس کا کوئی گناہ نہ ہو، اس کا کوئی قصور نہ ہو،
اور ناجائز کوئی اس کو بات کرے اس کے تو اوپر بڑا ایک پہاڑ سا ٹوٹ پڑتا ہے اور وہ اپنے لیے اس بات کو بہت بڑا جانتی ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ میں رونے لگی. پھر میرے دل میں آیا